السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب دوستوں؟ میں آپ کا اپنا پیارا دوست اسرائیل خان پھر سے حاضر ہوا ہوں دا ریئل ہسٹری RH چینل لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی داستان۔ آج کے کردار سلطان صلاح الدین ایوبی، علی بن سفیان اور فخر المصری کے بارے میں بات ہوگی۔ میں نے اس لشکر میں اپنے جو مخبر چھوڑے تھے ان کی اطلاعوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے کسی بھی ایک کماندار نے قیادت سنبھالی تو بغاوت ہو جائے گی۔ صلاح الدین ایوبی اسے اپنے خیمے میں لے گئے۔ علی بن سفیان کہہ رہا تھا، ناجی اور اس کے سرکردہ سالاروں کو تو ہم نے ختم کر دیا ہے، لیکن وہ مصری فوج کے خلاف سوڈانیوں میں نفرت کا جو زہر پھیلا گئے تھے اس کا اثر ذرہ بھر کم نہیں ہوا۔ ان کی بے اطمینانی کی دوسری وجہ ان کے سالاروں کی گمشدگی ہے۔ میں نے اپنے مخبروں کی زبانی یہ خبر مشہور کرا دی ہے کہ ان کے سالار بحیرہ روم کے محاذ پر گئے ہوئے ہیں، مگر امیر محترم، مجھے شک ہوتا ہے کہ سوڈانیوں میں شکوک اور شبہات پائے جاتے ہیں، جیسے انہیں علم ہو گیا ہے کہ ان کے سالاروں کو قید کر لیا گیا ہے اور مار بھی دیا گیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، اگر بغاوت ہو گئی تو مصر میں ہماری جو دستے ہیں وہ اسے دبا سکیں گے؟ کیا وہ 50,000 تجربے کار فوج کا مقابلہ کر سکیں گے؟ مجھے شک ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہماری قلیل فوج سوڈانیوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ علی بن سفیان نے کہا، میں اس کا بندوبست کرایا ہوں۔ میں نے عالی مقام نور الدین جنگی کی طرف 2 تیز رفتار قاصد بھیجے ہیں۔ میں نے پیغام بھیجا ہے کہ مصر میں بغاوت کی فضا پیدا ہو رہی ہے اور ہم نے جو فوج تیار کی ہے وہ تھوڑی ہے اور اس میں سے آدھی فوج محاذ پر ہے۔ متوقع بغاوت کو دبانے کے لیے ہمیں کمک بھیجی جائے۔ مجھے ادھر سے کمک کی امید کم ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، پرسوں ایک قاصد یہ خبر لایا تھا کہ زنگی نے فرینکو پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ حملہ انہوں نے ہماری مدد کے لیے کیا تھا۔ فرینکو اور عمرہ اور فوجی قائدین بحیرہ روم میں صلیبیوں کے اتحادی بیڑے میں تھے اور فرینکو کی کچھ فوج مصر میں داخل ہو کر عقب سے حملہ کرنے اور ہمارے سوڈانی لشکر کی پشت پناہی کے لیے مصر کی سرحد پر آ گئی تھی۔ محترم جنگی نے ان کے ملک پر حملہ کر کے ان کے سارے منصوبے کو ایک ہی وار میں برباد کر دیا ہے اور شاہ فرینک کے بہت سے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ انہوں نے صلیبیوں سے کچھ رقم بھی وصول کی ہے۔ صلاح الدین ایوبی خیمے کے اندر ٹہلنے لگا، جذباتی لہجے میں بولا، سلطان زنگی کے قاصد کی زبانی وہاں کے کچھ ایسے حالات معلوم ہوئے ہیں جنہوں نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ علی بن سفیان نے پوچھا، کیا آپ صلیبی ادھر یلغار کریں گے؟ مجھے صلیبیوں کے یلغار کی ذرہ بھر پرواہ نہیں، سلطان ایوبی نے جواب دیا۔ پریشانی یہ ہے کہ کفار کی یلغار کو روکنے والے شراب کے مٹکوں میں ڈوب گئے ہیں۔ اسلام کے قلعے کے پاسبان حرم میں قید ہو گئے ہیں۔ عورت کے زلفوں نے انہیں پابا زنجیر کر دیا ہے۔ علی، چچا اسد الدین شیرکو کو اسلام کی تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ کاش وہ آج زندہ ہوتے۔ میدان جنگ میں مجھے وہی لائے تھے۔ ہم نے بڑے ہی مشکل وقت دیکھے ہیں علی۔ میں نے چچا شیرکو کی فوج کے ہراول دستے کی کمان کی ہے۔ میں ان کے ساتھ صلیبیوں کے محاصرے میں 3 مہینے رہا ہوں۔ مجھے شیرکو ہمیشہ سبق دیا کرتے تھے کہ گھبراہٹ اور خوف سے بچنا، تائید ایزدی اور رضا الہی کا قائل رہنا اور اسلام کا علم بلند رکھنا، یعنی جھنڈا ہمیشہ اوپر رکھنا۔ میں شیرکو کی کمان میں مصریوں اور صلیبیوں کی مشترکہ فوج کے خلاف بھی لڑا ہوں۔ سکندریہ میں محاصرے میں رہا ہوں۔ شکست میرے سر پر آ گئی تھی۔ میرے مٹھی بھر عسکری بددل ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے کس طرح ان کے حوصلے اور جذبے تر و تازہ رکھے یہ میرا خدا ہی بہتر جانتا ہے، تاکہ چچا شیرکو نے حملہ آور ہو کر محاصرہ توڑا۔ تم یہ کہانی اچھی طرح جانتے ہو۔ ایمان فروشوں نے کفار کے ساتھ مل کر ہمارے لیے کیسے کیسے طوفان کھڑے کیے، مگر میں گھبرایا نہیں، دل نہیں چھوڑا۔
مجھے سب کچھ یاد ہے سلطان، علی بن سفیان نے کہا۔ اس قدر معرکہ آرائیوں اور قتل و غارت کے بعد توقع تھی کہ مصری راہ راست پر آ جائیں گے، مگر ایک غدار مرتا ہے تو ایک اور اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ غدار کمزور خلافت کی پیداوار ہوتے ہیں۔ اگر فاطمی خلافت حرم میں گم نہ ہو جاتی تو آج آپ صلیبیوں سے یورپ میں لڑ رہے ہوتے، مگر ہمارے غدار بھائی انہیں سلطنت اسلامیہ سے باہر نہیں جانے دے رہے۔ جب بادشاہ عیش و عشرت میں پڑ جائے تو رعایا میں سے بھی کچھ لوگ بادشاہی کے خواب دیکھنے لگتے ہیں، تو کفار سے طاقت اور مدد حاصل کرتے ہیں۔ ایمان فروشی میں وہ اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ کفار کے عزائم اور اپنی بیٹیوں کی عصمتوں تک بھلا دیتے ہیں۔ مجھے ہمیشہ انہی لوگوں سے ڈر آتا ہے، صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ اللہ نہ کرے اسلام کا نام جب بھی ڈوبا مسلمانوں کے ہاتھوں سے ڈوبے گا۔ ہماری تاریخ غداروں کی تاریخ بنتی جا رہی ہے۔ یہ رجحان بتا رہا ہے کہ ایک روز مسلمان جو برائے نام مسلمان ہوں گے اپنے سرزمین کفار کے حوالے کر دیں گے۔ اگر اسلام کہیں زندہ رہا تو وہاں مسجدیں کم اور قبہ خانہ زیادہ ہوں گے۔ ہماری بیٹیاں صلیبیوں کی طرح بال کھلے چھوڑ کر بے حیا ہو جائیں گی۔ کفار انہیں اسی راستے پر ڈال رہے ہیں، بلکہ ڈال چکے ہیں۔ اب مصر سے پھر وہی طوفان اٹھ رہا ہے۔ علی، تم اپنے محکمے کو اور مضبوط اور وسیع کرو۔ میں نے اپنے رفیقوں سے کہہ دیا ہے کہ دشمن کے علاقوں میں جا کر شب خون مارے اور خبریں لانے کے لیے تنومند اور ذہین جوانوں کا انتخاب کرو۔ صلیبی اس محاذ کو مضبوط اور پورا اثر بنا رہے ہیں۔ تم فوری طور پر جاسوسی جنگ کی تیاری کرو۔ فوری طور پر کرنے والا کام یہ ہے کہ سمندر سے کوئی ایک صلیبی بچ کر نہ نکلے۔ ان میں زیادہ تر زخمی ہیں، اور جو زخمی نہیں وہ کئی کئی دن سمندر میں ڈوبنے اور تیرنے کی وجہ سے زخمیوں سے بدتر ہے۔ ان سب کا علاج معالجہ ہو رہا ہے، میں نے سب کو دیکھا ہے۔ تم بھی انہیں دیکھ لو اور اپنی ضرورت کے مطابق ان سے معلومات حاصل کرو۔ سلطان ایوبی نے دربان کو بلا کر ناشتے کے لیے کہا اور علی بن سفیان سے کہا، کل کچھ زخمی اور اچھی بھلی لڑکیاں میرے سامنے لائی گئی تھی۔ 6 تو سمندر سے نکلے ہوئے قیدی ہیں، ان میں ایک پر مجھے شک ہے کہ وہ سپاہی نہیں، رتبے اور عہدے والا آدمی ہے۔ سب سے پہلے اسے ملو۔ 5 تاجر 7 عیسائی لڑکیوں کو ساتھ لائے تھے۔ اس نے علی بن سفیان کو لڑکیوں کے متعلق وہی کچھ بتایا جو تاجروں نے بتایا تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں نے لڑکیوں کو دراصل حراست میں لیا ہے، لیکن انہیں بتایا ہے کہ میں انہیں پناہ میں لے رہا ہوں۔ لڑکیوں کا یہ کہنا کہ وہ غریب گھرانوں کی لڑکیاں ہیں، اور پھر ان کا یہ بیان کہ انہیں ایک جلتے ہوئے جہازوں میں سے کشتی میں بٹھا کر سمندر میں اتارا گیا اور کشتی انہیں ساحل پر لے آئی، مجھے شکوک میں ڈال رہا ہے۔ میں نے انہیں الگ خیمے میں رکھا ہے اور سنتری کھڑا کر دیا ہے۔ تم ناشتے کے فوراً بعد اس قیدی اور ان لڑکیوں کو دیکھو۔ آخر میں صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر کہا، کل دن کے وقت ساحل پر ٹہلتے ہوئے مجھے ایک تیر چلایا گیا تھا جو میرے پاؤں کے درمیان ریت میں لگا۔ اس نے تیر علی بن سفیان کو دے کر کہا، علاقہ چٹانی تھا، محافظ تلاش اور تعاقب کے لیے بہت دوڑے مگر انہیں کوئی تیر انداز نظر نہیں آیا۔ اس علاقے سے انہیں یہ 5 تاجر ملے جنہیں محافظ میرے پاس لے آئے۔ انہوں نے یہ 7 لڑکیاں بھی میرے حوالے کی اور چلے گئے۔ اور وہ چلے گئے؟ علی بن سفیان نے حیرت سے کہا، آپ نے انہیں جانے کی اجازت دے دی؟ محافظوں نے ان کی سامان کی تلاشی لی تھی۔ سلطان ایوبی نے کہا، ان سے ایسی کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی جس سے ان پر شک ہوتا۔ علی بن سفیان تیر کو غور سے دیکھتا رہا اور بولا، سلطان اور سراغ رساں کی نظر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں سب سے پہلے ان تاجروں کو پکڑنے کی کوشش کروں گا۔ علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کے خیمے سے باہر نکلا تو دربان نے اسے کہا، یہ کماندار اطلاع لایا ہے کہ کل 7 عیسائی لڑکیاں قید میں آئی تھی، ان میں سے ایک لاپتہ ہے۔ کیا سلطان کو یہ اطلاع دینا ضروری ہے؟ یہ کوئی اہم واقعہ تو نہیں کہ سلطان کو پریشان کیا جائے؟ علی بن سفیان گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کماندار جو اطلاع دینے آیا تھا اس نے علی بن سفیان کے قریب آ کر آہستہ سے کہا،
ایک عیسائی لڑکی کا لاپتہ ہو جانا تو اتنا اہم واقعہ نہیں، مگر اہم یہ ہے کہ فخر المصری نام کا کماندار بھی رات سے لاپتہ ہے۔ رات کے سنتریوں نے بتایا ہے کہ وہ لڑکیوں کے خیمے تک گیا تھا، وہاں سے زخمیوں کے خیمے کی طرف گیا اور پھر کہیں نظر نہیں آیا۔ رات وہ گشت پر نکلا تھا۔ علی بن سفیان نے ذرا سوچ کر کہا، یہ اطلاع سلطان تک ابھی نہ جائے۔ رات کے اس وقت کے تمام سنتریوں کو اکٹھا کرو جب فخر گشت پر نکلا تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کے محافظ دستے کے کماندار سے کہا کہ کل سلطان کے ساتھ جو محافظ ساحل تک گئے تھے انہیں لاؤ۔ وہ وہیں تھے۔ چاروں سامنے آ گئے تو علی بن سفیان نے انہیں کہا، کل جہاں تم نے تاجروں اور لڑکیوں کو دیکھا تھا وہاں فوراً پہنچو۔ اگر وہ تاجر ابھی تک وہیں ہے تو انہیں حراست میں لے لو اور وہیں میرا انتظار کرو، اور اگر جا چکے ہوں تو فوراً واپس آؤ۔ محافظ روانہ ہو گئے تو علی بن سفیان لڑکیوں کے خیمے تک گیا۔ 6 لڑکیاں باہر بیٹھی تھی اور سنتری کھڑا تھا۔ علی نے لڑکیوں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے عربی زبان میں پوچھا، 7ویں لڑکی کہاں ہے؟ لڑکیوں نے ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھا اور سر ہلائے۔ علی بن سفیان نے کہا، تم سب ہماری زبان سمجھتی ہو؟ لڑکیاں اسے حیران سا ہو کے دیکھتی رہی۔ علی ان کے چہروں اور ڈیل ڈول سے شک میں پڑ گیا تھا۔ وہ لڑکیوں کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور عربی زبان میں کہا، ان لڑکیوں کے کپڑے اتار کر ننگا کر دو اور 12 وحشی قسم کے سپاہی بلا لاؤ۔ تمام لڑکیاں بدک کر پیچھے کو مڑی۔